اسرائیل ایران تنازع کے بعد جو فوجی آپشن تھا غزہ کی لڑائی کا، اس کو ختم کرنے کا اور اسرائیل کو دنیا کے ممالک تسلیم کریں، خاص طور پر اسلامی دنیا، اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب سیاسی معاملات زیر بحث ہیں کہ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھا جائے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم کی بھی بات کریں گے، جہاں پر انڈیا کو آج منہ کی کھانی پڑی ہے ایک بار پھر، اور اس نے بڑی کوشش کی کہ پہلگام کا جو معاملہ ہے اسے اعلامیے میں شامل کروایا جا سکے، لیکن وہ ناکام رہا اور مشترکہ اعلامیے میں بھارت نے سائن نہیں کیے، اور پاکستان نے جس طرح سے نظر انداز کیا ہے راجناتھ سنگھ اور انڈیا کو، وہ بھی آج انڈین میڈیا پر بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے مڈل ایسٹ کی بات۔ مڈل ایسٹ میں ایک نیا سفارتی حل جو ہے وہ ممکنہ طور پر سامنے آ رہا ہے، جس میں امریکی صدر کے مشیر ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بہت جلد بہت سے ممالک جو پہلے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تھے وہ اب تسلیم کریں گے، اور غزہ کا جو حل ہے وہ انہوں نے اس طرح سے نکالا ہے کہ 4 عرب ممالک، جس میں سعودی عرب اور ایجپٹ بھی شامل ہوں گے ممکنہ طور پر، وہ اس کا کنٹرول سنبھالیں گے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ آفٹر the US strike on Iran earlier this week, Prime Minister Benjamin Netanyahu and US President Donald Trump agreed on a rapid end of the war in Gaza and expansion of Abraham Accord. خبر یہ بھی کہتی ہے کہ according to the media outlet, Trump and Benjamin Netanyahu agreed in a phone call that the war in Gaza would end within 2 weeks. 4 Arab states including UAE and Egypt, میں سعودی عرب کہہ گیا تھا، UAE and Egypt would jointly govern the Gaza Strip, place of Hamas. The terror group's leadership would be exiled and all hostages would be released. تو یہ پہلا اسٹیپ ہوگا۔ However, عرب allies جو ہیں وہ اس کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی ہیں ابھی کہ وہ ریہیبلیٹیشن کریں وہاں پر، اور جو حماس کی لیڈرشپ ہے، خبر یہ کہتی ہے کہ وہ بھی ریجیکٹ کر رہی ہے اس ڈیمانڈ کو کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایگزائل میں چلی جائے۔ بینجمن نیتن اور ان کی جو فون کال ہوئی ہے اس کا آج چرچا بھی ہے، اور سعودی عرب اور سیریا would establish diplomatic ties with Israel and other Arab and Muslim countries would follow. تو یہ اس طرح سے معاملہ کچھ آگے بڑھنے کی پیش گوئی ہو رہی ہے، کچھ اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ کوششیں کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہیں، یہ تو طے ہو گیا کہ جنگی حل نہیں ہے اس مسئلے کا، اور ایران نے جو جواب دیا ہے اسرائیل کو، اور امریکہ جو بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑا نقصان پہنچایا، تو آج بھی جو امریکی وزیر دفاع ہیں انہوں نے پھر اپنے ہی میڈیا کی بڑی کلاس بھی لی ہے کہ ان کرنے کو تیار نہیں ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی پشت پناہی کرتے ہوئے ایران کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ تو بڑے غصے میں امریکی وزیر دفاع، اور ٹرمپ مسلسل اس جنگ بندی کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں، گو کہ انہوں نے حملہ کیا۔ پاکستان کی طرف سے بھی شہباز شریف صاحب نے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب اور امریکی صدر کی جو ملاقات تھی، اس کے بعد عباس عراقچی سے جو فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا اس جنگ کے رکوانے میں کیا کردار تھا۔ ہمارے فیلڈ مارشل کی جب میٹنگ ہوئی، لنچن میٹنگ، وہاں پہ واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑے کھلے انداز میں فیلڈ مارشل کا نام لیا کہ I was very impressed by فیلڈ مارشل۔ پھر استنبول میں سپاہ سالار کی میٹنگ ہوئی عباس عراقچی کے ساتھ 1.5 گھنٹہ، اور وہاں پر انہوں نے ان کو کہا کہ پاکستان یہ کاوشیں کر رہا ہے، تو اس میں ہم اپنا آگے بڑھیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور انہوں نے پھر یہ جنگ بند کرائی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جنگ بند ہو گئی، اور اس کا جو مزید بے پناہ نقصان خدا نخواستہ پہنچ سکتا تھا نہ صرف ایران اور خطے میں نہیں، پوری دنیا میں۔ بالکل، پاکستان کا بھی کردار ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی کردار ہے، لچک دکھائی خامنہ ای صاحب نے، ان کا بھی کردار ہے۔ تو کریڈٹ تو سب لے لیں، لیکن جو ممکنہ حل مڈل ایسٹ کا ہو سکتا ہے، کیا وہ قابل عمل ہے جس کی آج بات کی جا رہی ہے؟